گئی، دشمنی ان کی بڑھتی گئی. ایک تجزیہ انہوں نے کیا تھا، غلط تجزیہ. اور ہمیشہ دشمن ایسے ہے. یہ امام چاروں فرماتے ہیں کہ الحمدللہ کہ خدا نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے. یہ اس وقت یہ پریزیڈنٹ جب UNO میں گئے تقریر کرنے کے لیے، پریزیڈنٹ احمدی نژاد، تو انہوں نے اسی جملے سے اپنی تقریر کا آغاز کیا. UNO میں جہاں مرکز ہے، جہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر اسی جملے سے آغاز کیا کہ الحمدللہ الذی، اس خدا کا شکر، حمد ہے اس خدا کی جس نے ہمارے دشمنوں کو احمق بنایا ہے. یہ ایک حقیقت ہے. دشمن بعض اوقات بہت بڑی بڑی حماقتیں کرتا ہے. یزید نے کوئی، اگرچہ جو کچھ اس نے کیا وہ بہت ظلم تھا اور افسوسناک اور تکلیف دہ، لیکن یہی یزید کی سب سے بڑی حماقت تھی. یہ بہت بڑی حماقت تھی اس کی. اسی طرح سے دشمن ہمیشہ حماقت کرتا ہے. اس حماقت سے ممکن ہے اہل دین کو نقصان بھی پہنچتا ہو. حماقتیں ہوتی ہیں، ایسی ہیں. حماقتوں سے سب کو نقصان پہنچتا ہے، اپنے ساتھیوں کو بھی، مخالفوں کو بھی. اس لیے کہا گیا کہ احمق کو اپنا دوست بھی نہ بنو، کیونکہ وہ خود آپ کو بھی نقصان دے گا. ان کی ایک حماقت یہ تھی کہ انہوں نے یہ تجزیہ کیا ہوا تھا کہ دین کا محور فقط شخصیت ہے، ایک فرد ہے، اور اس فرد کو اگر ہم نے ہٹا دیا، راستے سے شہید کر دیا، تو یہ دین یہیں پر ختم ہو جائے گا. اور یہ درست بھی ہے. جو چیزیں شخصیتوں کے محور میں ہوتی ہیں، جب شخصیتیں بیچ میں سے ہٹ جائیں وہ چیزیں خود ہی ختم ہو جاتی ہیں. ایسے ادارے، ایسے مرکز، ایسے گھر، ایسے مثلا جو مجموعے جہاں پر ایک شخصیت محور ہوتی ہے، وہ شخصیت آگے پیچھے ہو جائے، ہٹ جائے، شہید ہو جائے، فوت ہو جائے، اس دنیا سے چلی جائے، وہ مراکز خود ہی خود ڈیڈ ہو جاتے ہیں. ان میں جان ختم ہو جاتی ہے، چونکہ محور شخصیت ہوتی ہے. شخصیت جب ہے تو سب کچھ ہے، جب شخصیت نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ان کا غلط تجزیہ تھا. آخر کار امید ان کی نہیں ٹوٹی، اور امید باندھ کے یہ اس بات پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم سے شہید تو نہیں ہو سکے یہ رسول، لیکن یہ رسول خود پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں خدا کی یہ آیت کہ اے نبی انک میت و انہم میتون. اے نبی، جس طرح دوسرے اس دنیا سے جاتے ہیں، ایک دن آپ کو بھی اس دنیا سے جانا. یہ سن کے بہت خوش ہوئے، بہت ہی خوش ہوئے کہ اس کا مطلب ہے یہ نبی بھی ایک دن اس دنیا سے چلے جائیں گے. اب جس دن دنیا سے چلے جائیں گے اس دن بس سارا سلسلہ خود ہی ختم ہو جائے گا. اگر خود ختم نہ ہوا تو ہم معمولی سے ایک جھٹکے سے خود ہی ختم کر دیں گے، یا پہلے تو خود ہی ختم ہو جائے گا، اگر نہ ہوا تو ہم ختم کر دیں گے اس کو. لہذا اس دن کے لیے تیار ہو کر بیٹھے ہوئے تھے کہ جس دن یہ شخصیت درمیان سے ہٹے گی، یہ لوگ ختم ہو جائیں گے، یہ دین یہیں پہ چراغ بجھ جائے گا معاذ اللہ، اور ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑے گا. یہ ان کی آخری امیدیں تھیں. لیکن توجہ کریں، غدیر میں کیسی کیسی آیتیں اتر رہی ہیں، کیسے کیسے جملے استعمال ہو رہے ہیں. پہلے اس اہتمام کے ساتھ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، پہنچاؤ، اگر نہ پہنچایا سمجھو کوئی چیز ابلاغ نہیں ہوئی. جب ابلاغ ہو گئی اب آیت اترتی ہے. جب پہنچا دیا گیا یہ پیغام اس اہتمام کے ساتھ، تو اب آیت اترتی ہے کہ الیوم، یہ سورہ مائدہ میں، وہ بھی سورہ مائدہ کی آیت تھی، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار کی مایوسی کا دن ہے. آج دشمن دین کی مایوسی کا دن ہے. دشمن مایوس ہو گیا. خوب کیوں مایوس ہو گیا؟ یہ تو اسی دن سے امید لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس میں حضرت نے فرمایا بھی کہ یہ میرا آخری حج ہے، آئندہ سال میں آپ کے ساتھ حج نہیں کروں گا، یہ میرے عمر کا آخری سال ہے، یہ عمر مبارک کا آخری سال تھا. خود حضرت نے فرمایا لوگوں کو. وہ اب تو خوش ہونا چاہیے تھا ان کو، چونکہ اسی دن کی انتظار میں تھے. لیکن قرآن یہ کہتا ہے کہ پہلے ناکام ہوتے تھے، مایوس نہیں ہوتے تھے، پھر ایک نیا حربہ سوچتے. لیکن آج جب یہ امر واقع ہوا اور اعلان ہوا ولایت کا، آج وہ مایوس بھی
ہو گئے کہ اس دین کو نہیں مٹایا جا سکتا. کیوں؟ چونکہ آج انہیں بات اصل نقطہ آج سمجھ میں آیا ہے ان کو، اور وہ یہ تھا کہ خدا نے دین بنایا اور دین کا مبلغ پیغمبر اکرم کو قرار دیا، دین کا رئیس و سرپرست پیغمبر اکرم کو قرار دیا، لیکن دار و مدار دین کا شخصیت کے اوپر نہیں تھا، بلکہ دین کا محور خدا نے ایک نظام بنا دیا ہے، اور آج دین کو وہ نظام مل گیا ہے، وہ نظام میسر آ گیا ہے. اور جس مکتب کو بھی نظام اور سسٹم مل جائے وہ مکتب مٹایا نہیں جا سکتا، اس کو نہیں ختم کیا جا سکتا. بلا جو قلعے میں نہ ہو، جس کا حصار نہ ہو، جس کے ارد گرد کوئی مضبوط حصار اور دیوار نہ ہو، اس کو مٹایا جا سکتا ہے. لیکن آج اسلام کے گرد ایک مضبوط قلعہ بنا دیا گیا ہے، اور وہ قلعہ ولایت ہے. اس لیے روایت میں بھی یہ خداوند کا یہ فرمانا ہے کہ ولایت و علی ابن ابی طالب حصنی، ولایت علی میرا قلعہ ہے، اللہ کا قلعہ ہے ولایت علی، یہ میرا قلعہ ہے. یہ قلعہ ہے. توجہ کریں، خوب دشمن بھی جانتا ہے، پہچانتا ہے کہ دین کا نقطہ قوت کیا ہے، لہذا مایوس ہو گیا کہ اب ہم دین نہیں مٹا سکتے، دین ختم نہیں ہوگا، چونکہ دین کو بہت مضبوط بنیاد مل گئی ہے. اور ساتھ ہی پہلے یہ فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اس کے بعد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. یعنی ایک تو دشمن مایوس ہو گیا اور دین بھی کامل ہو گیا. یعنی جو چاہیے تھا دین کو وہ چیز مل گئی، دین کو جو چیز چاہیے تھی وہ مل گئی دین کو. اب نہیں دین ختم ہو سکتا کسی سے. لیکن یہ اسلام کو محفوظ کیا خداوند تعالیٰ نے، دین کو محفوظ کیا حق تعالیٰ نے. دینداروں کو کہا کہ آپ کے لیے الگ راہ ہے. یوں نہ سمجھنا کہ اگر دین محفوظ ہے تو دیندار بھی محفوظ ہے. دیندار کو اپنا حساب خود کرنا ہوگا، اس کو اس قلعے میں خود آنا ہوگا، اس کو چل کر اس قلعے کو اپنانا ہوگا. یہ نہیں کہ خدا نے اعلان کر دیا اور اعلان سے ہی ہم محفوظ ہو گئے ہیں، بلکہ اس کو آ کر اس نظام کو اپنانا ہوگا، اس نظام کو نافذ کرنا ہوگا، اس نظام کے سائے میں زندگی بسر کرنا ہوگی. تو جس طرح دین سے دشمن مایوس ہو گیا، دیندار سے بھی دشمن مایوس ہو جائے گا. اس دن مایوس ہو گئے، دین سے تو مایوس ہو گئے لیکن دینداروں سے مایوس نہیں، دینداروں سے ان کو مایوسی نہیں ہوئی. لہذا انہوں نے ہدف اپنا یہی بنا دیا کہ ولایت. پہلے لوگوں کو دین سے دور کرتے تھے، اب دین کے قلعے سے لوگوں کو دور کریں گے، دین کی بنیاد سے لوگوں کو دور کریں. اب یہ اب دشمن کا دوسرا حربہ تھا کہ اس قلعے سے اگر لوگ دور ہو جائیں اور بغیر ولایت کے دین اگر رہتا بھی ہے تو اس دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ دین ہو یا نہ ہو. چونکہ بغیر ولایت کے اگر دین نہ ہو تو جو صورتحال ہوگی، ولایت کے بغیر دین ہوتے ہوئے بھی وہی صورتحال ہوگی، فرق نہیں پڑتا. ولایت کے بغیر عبادتیں ہوں یا نہ ہوں، ولایت کے بغیر کوئی اور دینی سے مثلا رسم ہو یا نہ ہو، ولایت کے بغیر حج ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو، وہ حج ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، دونوں ایک صورتیں ہیں اس میں. لیکن اگر ولایت کے سائے میں کوئی عمل ہوتا ہے تو اس عمل کا اثر ہے، اس کے ہونے اور نہ ہونے میں فرق ہے. لہذا اب انہوں نے ہدف دین کو ولایت کو قرار دیا کہ دینداروں کو اس ولایت کے حصار میں نہ آنے دیں، ان کو دور رکھیں. اور پوری کوشش کی اور ولایت سے لوگوں کو دور کیا ولایت سے. یہ علماء اہل سنت میں بہت ساروں نے کہا، اور امام راضی جو بہت ایک جید عالم ہے اہل سنت کے، انہوں نے یہ اپنی تفسیر میں بھی لکھا ہے کہ خدا لعنت کرے بنو امیہ کو جنہوں نے لوگوں کو ولایت سے دور کیا. یہ سب سے بڑا انہوں نے ظلم کیا، جو جنایت کی وہ لوگوں کو ولایت سے دور کرنا. یعنی امام راضی جیسا جو ان کو امام المشککین کہتے ہیں، ہر چیز کو شک کی نگاہ سے وہ دیکھتے ہیں، یہ خرابی انہیں بھی نظر آ گئی کہ سب سے بڑی خرابی انہوں نے یہ کی کہ لوگوں کو ولایت سے دور کیا ہے. اور یہ ہمیشہ رہے ہیں، بنو امیہ کا یہ وتیرہ ہے، لوگوں کو ولایت سے دور کرنا. مشکل جو ولایت کے باب میں پیش آئی،
ایک مشکل یہ دشمن کی تھی کہ دشمن مایوس ہو گیا، جب ولایت کا سہارا مل گیا دین کو، دشمن مایوس ہوا۔ ایک مشکل خود مخاطبین کے اندر موجود